ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے تھے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اور اس کے فرشتوں کے وجود پر، اور اللہ کی ملاقات کے برحق ہونے پر، اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اور پھر اس شخص نے احسان کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان کے بارے میں یوں بیان کیا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے، اس نیت سے عبادت کرو۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا، یعنی جو جواب پوچھ رہا ہے، سوال پوچھ رہا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی اپنے آقا کو پیدا کرے گی، اور جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھو، قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جس کا مفہوم ہے اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہ کب ہوگی۔ پھر وہ پوچھنے والا اٹھ جاتا ہے اور پیٹھ پھیر کر جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے واپس بلا کر لاؤ۔ صحابہ کرام دوڑ کر گئے مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو اللہ کا دین سکھانے آئے تھے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ایمان ہی قرار دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔